السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پورا رمضان گزار لیا، لیکن ایک سوال ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ کیا ہم نے رمضان میں قرآن سے سچا تعلق بنایا؟ کیا ہم نے قرآن کو وہ اہمیت دی جو اسے دینی چاہیے تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آج ہم اس پر غور کریں گے کہ رمضان میں ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا تعلق رہا اور رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اس کا مقصد صرف تلاوت نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا مکمل دور کرتے۔ آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار قرآن کا دور مکمل فرمایا۔ کیا ہم نے صرف تلاوت کی یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کی؟ کیا ہم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ اگر ہم مشکلات میں ہیں تو قرآن ہمارے لیے روشنی ہے۔ بہت سے لوگ رمضان میں قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اس کے معنی پر غور کیا؟ قرآن محض ایک برکت کی کتاب نہیں بلکہ زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، قرآن سے تعلق قائم رکھیں۔ قرآن کو مکمل ختم کرنے کا نہیں، سمجھ کر پڑھنے کا ہدف بنائیں۔ جب ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھیں گے تب ہی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ ہر دن ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس پر غور کریں۔ قرآن کا اصل مقصد زندگی میں تبدیلی لانا ہے۔ ہم قرآن سے کتنے قریب ہیں اس کا اندازہ ہماری زندگی کے اعمال سے ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم نے رمضان میں قرآن سے جڑنے کی کوشش کی ہے تو ہمیں اسے رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں تو یہ قیامت کے دن ہماری شکایت کرے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور اسے سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچا تعلق بنانے کی توفیق دے، آمین۔